موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات التوحيد. سورة الطور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده أن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ان آیات مبارک کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنا پیغام جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ تبلیغ کریں. اللہ نے فرمایا آپ میرے بندوں کو میری دعوت پہنچائیں اور آپ کو اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے نصیحت فرمائیں. اس لیے فرمایا فذکر، یہ حکم ہے تذکیر کا. اللہ نے جو حکم دیا، جیسے کسی دوسری آیت میں آپ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر آپ پہنچائیں اس کی چیز کو، ان احکام کو، ان فرائض کو جو اللہ نے آپ پہ اتارے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں اور ان کو جہنم سے ڈرا کے کفر سے بچانے کی کوشش کریں اور ہدایت کا رستہ دکھلائیں. اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بیان کرنے والا بنایا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو اور ڈرانے والا کافروں کو نذیر بنا کے بھیجا، اپنی دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا کہ جس کی روشنی ہر کسی کو پہنچتی ہے. یہاں بھی اللہ نے ایک لفظ میں ارشاد فرما دیا فذکر، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر. آپ دین پہنچائیں، دعوت دیں. آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ آپ میری بات ان کو یاد دلائیں. اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران نہیں بنایا، داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو ایمان پہ مجبور کرے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی اس بات کی جو بہتان باندھنے والوں نے، جو کفر کرنے والوں نے، جو ان بےہودہ انسانوں نے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھے ہیں. یاد رکھو بہتان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے
کہ کسی کے ذمے ایسا عیب لگایا جائے جس کا وجود بھی نہ ہو، اس کے اندر وہ پایا ہی نہ جائے، وہ بہتان۔ اسی لیے غیبت اور بہتان کا فرق ہے یاد۔ غیبت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ بات اس میں ہے، لیکن اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ لیکن بہتان کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں۔ غیبت کا معنی اور بہتان کے معنی میں، ایک آدمی اللہ معاف کرے زانی ہے، شرابی ہے، آپ کہتے ہیں یار فلانا بڑا زانی ہے، بڑا، تو یہ غیبت ہے، حالانکہ اس میں یہ بات موجود ہے، لیکن پھر تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اور اس کو یہ بات پہنچے تو بری لگے گی، تو یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اور پھر خود اندازہ لگائیں کہ بہتان جو ہے وہ تو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ بہتان کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ذمے ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے امام مالک دار الہجرہ امام رحمت اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے اور بی بی عائشہ کی روایت آتی تو ہمیشہ حضرت امام مالک فرماتے تھے ان عائشہ زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء صدیقۃ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا قالت، تو ہمیشہ بی بی کا شان بیان کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے بی بی عائشہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے سنا سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہاں لفظ بہتان ہے کہ بی بی عائشہ تو پاک ہے، اس میں تو اس گناہ کا تصور بھی نہیں تھا، تو تم لوگوں نے کیسے یہ بہتان باندھا؟ اور پھر اللہ جس کو بہتان عظیم کہے وہ کتنا بڑا بہتان ہوگا۔ ایسی اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یاد رکھیں وہ بہتان ہوتا ہے جیسے کافروں نے میرے مدنی پاک کو دیوانہ کہا ہے، شاعر کہا ہے، نعوذ باللہ، تو میرا مدنی پاک بھی پاک ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ ساحر ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی تمام انبیاء میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اس لیے اللہ نے نفی فرمائی، اللہ نے فرمایا میرا بدنی فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ کی رحمت سے آپ نہ کاہن ہیں، آپ نہ دیوانے ہیں۔ یہ جو فاجر فاسق کافر جو بہتان باندھ رہے ہیں یہ محض بہتان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ سارے قرآن میں نظر ڈالو اول سے لے کر آخر تک، مقام انبیاء اور مقام اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالیں تو حیرانگی ہوگی کہ جب اللہ کے انبیاء پر دشمنوں نے الزام لگایا ہے تو اللہ نے جواب دیا، یعنی پیغمبر نے خود نہیں صفائی بیان کی بلکہ اللہ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مجنون، اللہ پاک نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ انہوں نے کہا دیوانہ، اللہ نے قسم کھا لی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے اور آپ تو خلق عظیم پہ مالک ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے انبیاء پر الزام لگا تو اللہ نے جواب دیا، اور جب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صحابہ پہ الزام لگا تو اللہ نے جواب دیا. اور تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی گئی ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سب سے پہلا تبرہ جو کیا گیا، سب سے پہلا اعتراض جو کیا گیا اور گالی جو دی گئی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس. جب مکے کے مشرکوں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. اور جب یہ دعوت دی جا رہی ہے تو الناس سے مراد کون ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ، وہی ایمان لائے ہیں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں نا. یعنی مکی زندگی میں تو اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے نا، سارے 40 آدمی ہیں اور ہجرت کے وقت 80 آدمی ہیں صرف. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو سب سے پہلے کافروں نے جو گالی دی وہ کیا تھی؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کہنے لگے اچھا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے. ہم ان سرداروں کو چھوڑ کے یتیم مکہ کے ساتھ ہو جائیں جن کے اپنے گھر میں بھی دیا نہیں جلتا. یہ ایمان لانے والے جو ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوگا. تو سب سے پہلے صحابہ کو صفحاء کہا گیا، یعنی بے وقوف کی گالی دی گئی. اب ایمان سے کہیں قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ اس کا جواب حضور نے نہیں دیا، اس کا جواب صحابہ نے نہیں دیا کہ بھائی ہم بے وقوف نہیں ہیں. اس کا جواب اللہ نے عرش سے دیا. فرمایا الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون. اور کتنا سخت جواب ہے کہ الا حرف تنبیہ کے لیے ہے. الا انہم کافی تھا لیکن 2 دفعہ فرمایا گیا انہم هم الصفحاء، اور جملہ اسمیہ لایا گیا جو استمرار ہو، ثبات پہ دلالت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والے خود پاگل ہیں، خود بے وقوف ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں. تو صحابہ پہ اعتراض ہوا تو کس نے جواب دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. میرے مدنی باغ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اعتراض ہوا تو کس نے جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون. اور یاد رکھیں، اسی سے اندازہ کریں کہ جب پیغمبر دعوت دیتے ہیں یا علماء حق دعوت دیتے ہیں اور دعوت دینے والوں کو دیوانہ کہا جاتا ہے، یاد رکھو پھر ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک آدمی صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے، ایک آدمی تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تم کہتے ہو نہیں دیوانہ ہے، شاعر ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو اس لیے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا ان کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے. نہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں، بات مخالف سے کبھی نہ ڈرا کریں. اور جس دعوت کی، تحریک کی، جماعت کی مخالفت نہ ہو وہ جماعت حق ہی نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں اور لکھ لیں. جب انبیاء علیہم السلام کو پتھر مارے گئے ہیں تو جو ان کے وارث ہیں ان کو پتھر کھانے پڑیں گے، حلوہ تو نہیں کھانا پڑے گا نا.
نہ صحابہ کو مکے والوں نے حلوہ کھلایا تھا. کیا خیال ہے آپ؟ ختم شریف پہ بلایا تھا، ختم صغیر کبیر پڑھوایا تھا، جمعراتیں کرانے کے لیے بلاتے تھے، کھانے پکا پکا کے جناب رکھتے تھے کہ حضرت دعا کر دیں، کیونکہ کھانا تو ہمارا ہے لیکن ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے. اور تو جناب پھر توحید پہ آؤ گے تو پتھر کھانے پڑیں گے. اسی لیے اکبر الہ آبادی بڑا پر مزاح شاعر بھی تھا اور پر مغز شاعر بھی تھا. اسی لیے وہ کہتا تھا نا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی جرم ہے. آپ ایمان سے کہیں آج کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ جناب ان کو نہ قبر سے روکیں، نہ سجدے سے روکیں، نہ عرس سے روکیں، نہ رجبیوں سے روکیں، نہ گیارہویں سے روکیں، نہ بدعات سے روکیں، نہ احداث و احواس سے روکیں. آپ بھی مزے کریں اور وہ بھی مزے کریں. مجال ہے کبھی تمہاری مسجد میں جھگڑا ہو؟ آرام سے جناب ماشاءاللہ قبر میں تو دیکھی جائے گی نا، دنیا میں مزے کریں گے. جس دن آپ نے توحید کی تلوار استعمال کی اور غیر اللہ پہ چوٹ لگائی، اسی دن جھگڑا شروع. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سارے مکے والے میرے مدنی پہ جان قربان کرتے تھے، میرے مدنی پاک پہ نچھاور ہو جاتے تھے. یعنی حضور بچپن میں ایک دفعہ راستہ جو بھول گئے تو ابو جہل پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور حضور کو صادق الامین کہتے تھے، اور سارے مکے والوں کی امانتیں حضور کے گھر میں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے مکے والے کہ سردار عبد المطلب تھا، کعبے کی دیوار کے ساتھ اس کے لیے گدا بچھایا جاتا تھا، سرانہ ٹیک کے لیے لگایا جاتا تھا، جگہ بنائی جاتی تھی، وہاں عبد المطلب آ کے بیٹھتے تھے، باقی سردار دائیں بائیں بیٹھتے تھے. حضور پاک کا بچپن ہے، ابھی 8-9 سال کی عمر ہے. حضور پاک آتے اور دیکھتے کہ دادا نہیں بیٹھا ہے، حضور آ کے اس کے گدی پہ بیٹھ جاتے. اور جب عبد المطلب آ رہا ہوتا تو باقی سردار کہتے یا محمد یا محمد جد تک جاؤ، دادا تمہارا آ رہا ہے، اٹھو اٹھو یہاں سے، تمہارے دادے کی جگہ ہے. دور سے عبد المطلب دیکھتا تو کہتا ماہ ماہ ماہ، چھوڑ دو بیٹھنے دو، یہ میرا بچہ جو ہے یہ تو پورے عالم کا سردار بنے گا. اتنا پیار کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے. ابو طالب کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک حضور نہ آئے، اور رات کو بستر پہ میرے مدنی پاک کو ساتھ سلاتا تھا، اور حضور کو مجبور کرتا تھا کہ یا محمد اخلا قمیص ہے، کہ کپڑا اتار دو، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، بچے ہیں، اپنے قمیص کا اتار کے سویا کرو. حضور فرماتے کہ یا میں مجھے کپڑا اتارنے میں حجاب آتا ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اگر میں اتار دوں تو بے چینی ہو جاتی ہے، پھر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اسی حالت میں رہنے دو. تو ابھی طالب چپ کر جاتے. تو کبھی کسی نے پوچھ لیا کہ ابو طالب آپ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم جب حضور کے بدن کے میں قریب ہوتا ہوں تو خوشبو میں مہک رہا ہوتا ہے محمد. یہ شان ہے میرے مدنی پاک کی کہ سارے قربان ہیں. یعنی مکے کی سب سے بڑی سردار، سب سے بڑی دولت دار، مالدار، عقل مند خاتون جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور حضور کی عمر 25 سال ہے. اس نے خود ایک عورت کو بھیجا حضور کی خدمت میں، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا محمد آپ جوان ہیں، آپ کی 25 سال عمر ہے، الیس لک رغبۃ فی الزواج، کیا تمہیں شادی کا شوق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بی بی شادی کا شوق تو ہے، لیکن شادی تو ہوتی ہے پیسے سے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے.
تو میں کیسے شادی کروں؟ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ حل لک رغبۃ فی الزواج، آپ کو شادی کرنے کا شوق ہے کہ نہیں؟ میں عجیب کم عقل عورت ہو، ہر جوان آدمی کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہے کہ شادی ہو جائے، لیکن کیسے ہو جائے آخر؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، بڑی سمجھدار عورت تھی نا وہ، یعنی اس بات کو اپنے راستے پہ لا رہی تھی نا، بڑی ذہین عورت تھی، تو تھوڑی دیر چپ کر کے کہنے لگی حل لک رغبۃ فی نکاح کا ما سیدہ خدیجہ، کیا تم بی بی خدیجہ سے نکاح کرنا قبول کرو گے؟ عمر تو زیادہ ہے اس کی۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ اور بی بی خدیجہ سردار ہے، پورے مکے سے سب سے زیادہ مالدار عورت ہے، اتنے بڑے قبیلے کی وہ عورت ہے، اور میرے پاس تو رہنے کا گھر نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں غور کروں؟ شادی کا غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ بھائی خیال کرنے میں کیا حرج ہے، سوچنے میں تو کوئی منع نہیں ہے نا، یعنی آپ یہ بات قبول کر لیں گے اگر ایسا کوئی حالات پیدا ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا بی بی ہو جائیں گے، لیکن ایسے حالات نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ یا محمد ارسلتنی خدیجہ الیک، میں راز کھولتی ہوں، مجھے خدیجہ نے منت کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا محمد مصطفیٰ آپ کو منت نہیں کرنی، بی بی خدیجہ منتیں کر رہی ہے۔ یہ مقام ہے حضور کا کہ حضور سے شادی کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ جیسی عورت، حضور نے ابو طالب کو جب کہا اپنے چاچا کو کہ خدیجہ نے مجھے پیغام دیا ہے، ابھی طرف حیران ہو گئے، اس نے کہا یا محمد پھر دیر نہ کرو، جلدی کرو، ابھی چلیں، پتہ نہیں بڑی عورت ہے اس کی پھر بات دماغ بدل جائے۔ تو ابھی طالب فوراً 2 آدمی لے کے چل پڑے، اور خدیجہ نے استقبال کیا، اور حضور کا خطبہ نکاح جو ہے وہ ابھی طالب نے پڑھا۔ اور آج بھی وہ خطبہ نکاح کتابوں میں کھول کے دیکھو نا، میرے جیسے مولوی کو تو ترجمہ بھی نہیں آئے گا، اتنا عظیم خطبہ پڑھا ہے نا ابی طالب نے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیدہ خدیجہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تو مکے میں سب سے بڑی عزت والی عورت ہے، لیکن میرا بھتیجا پورے عالم میں عزت والا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں، تم بڑی خوش نصیب ہو کہ تمہیں حضور نے قبول کیا ہے۔ اس نے کہا میں قریش کا آدمی ہوں، میں نے حضور کے چہرے میں، حضور کے اعمال میں، حضور کے افعال میں، حضور کے حرکات و سکنات میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، مجھے ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سرزمین خدا پہ میرے مدنی کا نام ہوگا۔ 25 سال عمر ہے، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی۔ جناب جھگڑا جب شروع ہوا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری پہ جھگڑا ہو گیا تھا، زمین پہ جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے بعد تو حضور نے شادی نہیں کی، پھر تو حضور نے شادی کی 53 سال کی عمر کے بعد، یعنی پورے 25 سال حضور پاک نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہے، آپ کے بیٹے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ساری سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، صرف ایک بیٹا ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے، ورنہ اور تو کوئی، یعنی ام الاولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے، اور حضور کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ ہے، سب سے پہلی مسلمہ سیدہ خدیجہ ہے، سب سے پہلی محسنہ سیدہ خدیجہ ہے، محسن اسلام سیدہ خدیجہ ہے، اور یہ وہ خوش نصیب بی بی ہے جس کا جنازہ بھی محمد نے پڑھایا اور قبر میں بھی محمد مصطفیٰ نے اتارا۔
اللہ اکبر اللہ. لیکن جناب جھگڑا کب ہوا؟ جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ. یہ آئی نا بس جب لا کی تلوار چلی نا اور باطل کا سر کٹ گئے. قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب چوٹ لگی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اسی جبل صفا پہ حضور نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. سارے قریش، سارے بنو ہاشم، سارے بنو عبد المطلب، سارے آپ کے رشتہ دار ہیں. ابو جہل ہے، عمرو بن ہشام ہے، اور اس کے بعد ابی لہب ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن المغیرہ ہے. سارے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا لم دعوتنا، حضور آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر میں کوئی بات کروں تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. ما جربناک الا صادقا عادلا. 40 سال میں ہم نے آپ کو سچا پایا، عدل والا پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر میں ایک بات کہتا ہوں جس سے تم سارے عرب عجم کے سردار بن جاؤ گے. انہوں نے کہا بتلاؤ میرا مدنی وہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا قولوا لا اللہ تفلحوا. یہ بس توحید پہ آ جاؤ، اللہ کو مان لو تو فلاح پا جاؤ گے. ابھی لہب سے برداشت نہ ہو سکا، کہنے لگا تبن لکا لہذا جماعتنا. کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت تو آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی بات کہنی تھی. اللہ تبارک و تعالی میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر پہ اعتراض ہو یا صحابہ پہ اعتراض ہو، اللہ جواب دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا تم میرے مدنی کو کہتے ہو ہلاکت، ہم تیرے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر چکے ہیں. اور قرآن میں سورت اتار کے ساری زندگی قیامت تک تجھ پہ لعنت ہوتی رہے گی اور یہ سورت پڑھی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس لیے یاد رکھیں ہر بات کا پھر جواب اللہ دیتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ نے جواب دیا ہے ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. میرا مدنی یہ کافر، یہ فاجر جو بہتان لگاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے لست بحمد اللہ بکاہن، اللہ کی رحمت سے آپ کاہن نہیں ہیں. کما تقولہ الجہلۃ من کفار قریش، جیسے یہ قریشی کہتے ہیں بل کاہن الذی یاتیہ الرئی من الجانب الکلمۃ یتلقاها من خبر السماء. کاہن کہتے ہیں اس بندے کو کہ حضور کے زمانے میں اور اس سے پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے جو پہاڑوں میں اور غاروں میں اور جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا. اور جن جو ہیں یہ آسمانوں کے قریب ملا اعلیٰ کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کے، اور کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے کہ جی پرسوں فلاں جگہ بارش ہوگی. اللہ نے حکم دے دیا ہے ملائکہ کو کہ فلاں جگہ پرسوں جو ہے بارش برسائی جائے. تو وہ جب اس کے کان میں ڈال دیتے تو وہ یہ ایک بات تو سچی سن لیتا نا، اور آگے پھر وہ اپنی طرف سے بھی باتیں بنا بنا کے لوگوں کو سناتا. تو لوگوں کے دماغ میں عقیدہ ہو جاتا تھا کہ یہ غیب جانتے ہیں اور ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ کاہن ہوتے. اسی طرح منجمین تھے، جیسے آج بھی دنیا میں ہیں نجوم دیکھنے والے، ستاروں کی رفتار سے بحث کرنے والے. آج بھی دنیا میں ہاتھوں کی ریکھائیں دیکھنے والے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حساب سے ذائچے بناتے ہیں اور تمہارے احوال کے بارے میں بتلاتے ہیں. خاص طور پہ یہ ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے، اور ہندوؤں کے بعد جو ہے اصل بانی ان کے یہود ہیں، ان کے بعد جو ہیں وہ ہنود ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ شیعہ ہیں. ان کے اندر یہ علم بڑا ہوتا ہے، نجوم کا علم، فلکیات کا علم، جادو کا علم، یہ ان کے اندر بہت ہوتا ہے.
لیکن وہ کاہن جو ہوتے ہیں نا جی، وہ بالکل گندے اور پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ شکل نہ چہرہ نہ عبادت نہ پاکیزگی، بس غاروں میں پڑے ہیں بس لوگ معتقد ہیں۔ اچھا بعض خبریں ان کو صحیح بھی مل جاتی تھی نا جنوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے مکے کا جو سب سے بڑا مشہور کاہن تھا، جو کبھی نیچے نہیں آیا پہاڑوں سے، جس رات حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے یعنی اس رات کو گزار کے صبح وہ کاہن جو تھا نا جی، وہ پہاڑ سے اترا اور مکے کی گلیوں میں ایسے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے اور ایک ایک سے پوچھ رہا، حل ولد اللیلۃ، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ ہاں عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ دلونی علی بیتہ، مجھے عبد المطلب کے گھر لے جاؤ۔ وہاں لے آئے، عبد المطلب باہر تشریف لائے، حیران ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا کاہن ہے اور یہ تو کبھی نیچے آتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے تکریم کی اور بٹھایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس زیادہ باتوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا ایک ہی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو میرا پوتا ہے۔ انہوں نے کہا اب تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ عبد المطلب کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اس بچے کی زیارت مجھے بھی کروا دو؟ تو عبد المطلب نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو بزرگ سمجھتے تھے لوگوں کو نا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں پہ، ایک ہی رات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور جب آئے اور اس کاہن کی حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا جی، بے ساختہ مجبور ہو کے کہنے لگا ولد نبی ہذہ الامت، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا، مجھے تو سچی بات نہیں کہنی تھی، یہ تو لوگ اور معتقد ہو جائیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ کہنے لگا اچھا عبد المطلب بات یہ ہے کہ ان عفریتا من الجن، ایک بڑا سرکش جن ہے جس نے اس بچے کے منہ کے اندر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے بچہ دودھ قبول نہیں کر رہا، تم مجھے اجازت دو تو میں کچھ پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن جو ہے بھاگ جائے، بچے سے اثر دور ہو جائے۔ عبد المطلب بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا بس جاؤ اپنا راستہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بس جاؤ تم، بس مجھے تمہارے نہ پھونکنے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، اور نہ اس بچے پہ کبھی کسی جن نے اثر کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے، جاؤ بس دوڑ جاؤ یار۔ تو یہ کاہن ہوتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر تو کاہن نہیں ہوتے نا۔ اللہ کا پیغمبر تو اگر کوئی غیب کی بات بتاتے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ اللہ کا نبی خبر دینے والا، لیکن وہ خبر جو اللہ آپ کو دیں گے وہی خبر آپ آگے پہنچائیں گے۔ اس لیے فرمایا وذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اب فرماتے ہیں ولا مجنون، مجنون کا کیا معنی؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، مجنون اس کو کہتے ہیں جن کو شیطان اپنے مس سے، اپنے لگانے سے دیوانہ کر دیتے ہیں، عقل جواب دے جاتی ہے۔ ثم قال تعالی منکرا علیہم فی قولہم فی الرسول، اس کے بعد اللہ نے بطور انکار فرمایا کہ یہ کیسے بدبخت ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون شاعر، ان کے شاعر ہے، نتربص بہ ریب البنون، ریب البنون کا معنی کواری الدہر یعنی زمانے کے حوادث، منون کا معنی موت ہے۔ یقولون ننتظرہ ونصبر علیہ، کہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے اور صبر کریں گے، حتی یاتیہ الموت ونستری منہ ومن شانہ، آپ پہ جب موت آ جائے گی تو آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، اے انتظروا فانی منتظر معکم، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وستعلمون لمن تکون لہ العاقبہ،
والنصر فی الدنیا والآخرہ. آنے والا وقت فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے. قال محمد بن اسحاق ان عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما ان قريش لما اجتمعوا في دار الندوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حضور کے بارے میں جب مشرکین کے سردار دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، قال قائل منهم احتبسوا في وثاق وتربصوا به ريب البنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة انما كان هو كاحدهم. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قید کر لیتے ہیں اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں جب کہ حضرت پہ موت آ جائے. جیسے پہلے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، زہیر گزرا ہے، بڑے بڑے شاعر نابغہ جیسے گزرے ہیں، آج ان کا نام بھی ختم ہو گیا ہے. تو جب آپ پہ موت آئے گی تو آپ کا نام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا رد فرمایا، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب البنون، یہ اپنے خیال سے یہ باتیں کرتے ہیں. اور بعض کافر یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کی برائی کرتے ہیں، کبھی ہمارے خداؤں کی پکڑ آ جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے. ثم قال تعالی ام تامرهم احلامهم بهذا، احلام من عقل، اے عقولهم تامرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الاقاويل الباطله التي يعلمون في انفسهم انها كذب وزور. یہ جو آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں حالانکہ دل میں جانتے ہیں کہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں جھوٹ ہیں. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے ام ہم قوم طاغون، یہ قوم جو ہے سرکش ہے، گمراہ ہے، معاند ہے. ولكن هم قوم طاغون ضلال وعاندون وهذا هو الذي يحملهم ما قالوا فيك. یہ ان کی سرکشی ہے کہ آپ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. ام یقولون تقولوا، تقول کا معنی خود بات بنانا، تقولوا اختلقه افتراه من عند نفسه، یعنی اس نے اپنی طرف سے اللہ کا قرآن بنایا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، حالانکہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بل لا یؤمنون ای کفرهم هو الذی یحملهم علی هذه المقالہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کافر ہیں اور ایسی باتیں کافر ہی کہہ سکتے ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، ان كانوا صادقين في قولهم تقبله وافتراه فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے قرآن خود بنایا ہے تو پھر قرآن جیسا تم بھی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ. اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا کے بندے اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں لا سکتے. اللہ کے قرآن کی 10 صورتوں کے مقابلے پہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، بلکہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. وَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر تم بھی بنا کے ایک آیت لے آؤ اپنے دعوے کی صداقت ثابت کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا إِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پچھلے زمانے میں بھی نہیں کر سکے اور قیامت تک بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کا قرآن غیر مغیر غیر مبدل ہے. آج 1430 سال گزر گئے ہیں، ایک زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں آ سکا ہے. اس سے بڑا سب سے بڑے معجزے ہونے کی دلالت ہے. آج پوری کائنات میں ایک بندہ نہیں پیدا کر سکتے جو دعویٰ کرے مجھے تورات یاد ہے. آج پوری دنیا میں کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے انجیل یاد ہے. آج کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے وید یاد ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا
واللہ اعلم. بہرحال آپ جو ہیں آپ نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے نا میرا بھائی. آپ نے اپنے ملک سے احرام باندھنا تھا. میقات تو گزر گئے, پھر مکے میں بغیر احرام کے بھی داخل ہو گئے, دم تو پڑ گئی. اب اگر دم کے پیسے نہیں ہیں تو اپنے ملک سے جا کے کسی دوست کو بھیجیں آپ کی دم کریں. یہ کوئی گزر نہیں ہوتا کہ جی ہم مسافر ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں. کیسے پتہ نہیں ہے؟ آپ اس جہاز میں کیوں نہیں بیٹھ گئے جو جدہ کے بجائے لندن جا رہا تھا؟ جہاز بھی آپ نے صحیح ڈھونڈ لیا, پاسپورٹ بھی اپنا آپ نے بڑا مضبوط ڈھونڈ لیا, ٹکٹ بھی آپ نے مضبوط ڈھونڈ لی, اور پھر جس کمپنی کی ٹکٹ لی اسی کمپنی کے جہاز میں سفر کیا. صرف عمرے کے لیے آپ پاگل تھے. یہ کیا بہانہ بازی ہے؟ سیدھی بات ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے اور اپنے آپ کو میقات کے عمرے سے بھی محروم کیا ہے. اب آپ کو دم ہر حال میں دینی ہے, پیسے نہیں ہیں وہاں سے بھیج دو. میرا بھائی جو ہے وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی دربار پہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں فوت ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں اللہ صحیح معنوں میں ان ملزموں کو راز تشخیص بام کریں تاکہ مسلمانوں کو حقیقی دشمن کا چہرہ نظر آ سکے. میرے عزیز, ایک تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ دعا کیا کرو. یہ کام جو ہے نا جی, کوئی انسان ایمان سے کہو بھلا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی مسجد میں حملہ کرے اور پھر جہاں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور ساتھ بڑی عظیم شان مسجد ہے. مزار تو ابتدا میں ہے, آگے تو 100, اب تو میرے خیال میں اور بڑی مسجد بن گئی ہے. میں نے تو پرانے دور میں دیکھی تھی, آج سے 10-12 سال پہلے میں نے دیکھا تھا. تو اپنا تو عظیم الشان مسجد ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ بھئی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. تمام اللہ کے اولیاء برحق ہیں. ایسی حرکتیں میرا عزیز یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا منظم سازشیں ہیں اور یہود و ہنود کی گہری پلاننگ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اتنا بدنام کر دیا جائے, کوئی وہاں آ کر تجارت نہ کرے, کوئی وہاں آ کے پیسہ نہ لگائے, اور ہم اتنے مجبور ہو جائیں, ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانے پہ آ جائیں, ایک دوسرے پہ نعرے لگا کے کافر کہنے پہ آ جائیں کہ بغیر پھر کسی تکلیف کے کفر کی طاقتیں ہمیں ہڑپ کر لیں, اور پھر ہم گھر میں بیٹھ کے روئیں گے یار ہم نے اس وقت تو نہ سوچا. یہ کون تصور کر سکتا ہے؟ یہ جو چند آدمی ہوتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میرا جو اندازہ ہے, میں تو ایک یعنی ادنا سا طالب العلم ہوں, نہ سیاسی آدمی, نہ کسی پارٹی کا آدمی, نہ کسی جماعت کا آدمی, لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا جب لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھو. آخر ہم بے حس تو نہیں ہیں نا, انسان تو ہے نا.
کہ جب ہی اخبار کھولو صبح سے لے کر شام تک یہی ہے، اتنا مر گئے، 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 اتنا مر گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ شہر ہیں جہاں مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اور رات کو 2 بجے تک، مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو 2 بجے رات کو جا کے جناب ہم شہر کراچی کے بڑے بڑے پارکوں میں اور پلاٹوں میں، مجھے یاد ہے وہاں ہم درد دوا خانے کے جو مالک تھے نا، وہ جو شہید ہو گئے بیچارے، نام مجھے نہیں آتا، ان کی کوٹھی کے ساتھ اور ادھر محمد علی جناح کی قبر تھی، یہاں ایک بہت بڑا پلاٹ اور بہت بڑا پارک ہوتا تھا، ہم وہاں 2 بجے رات تک بیٹھ کے کتابیں پڑھتے تھے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی آپ یقین کریں کہ اس دور میں ہم کراچی آنے کے لیے یا پنجاب جانے کے لیے آمدن ٹرین اختیار کرتے تھے کہ بھئی سب سے اطمینان کا سفر ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شام کو شاید 8 بجے یا 9 بجے چناب ایکسپریس اور خیبر میل ایکسپریس اور تیز گاؤں، یہ ساری گاڑیاں مجھے یاد ہے ایسے کہ شام کو 6، 7، 8، 9 بجے 10 بجے رات کو نکلتی تھی، لیا بستر بچھایا سو گئے، صبح جناب خانپور اترے، نماز ہم روڈی میں پڑھتے تھے فجر کی، ناشتہ کرتے گھر پہنچ جاتے اطمینان سے، اور رات کو نیند بھی مزے سے کر لی۔ آج ہر جگہ گاڑی میں بیٹھو تو دل کانپ رہا ہے، اپنی موٹر میں بیٹھو تو دل کانپ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوجوان، یہ بھوکے ننگے جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، ان کے پاس 50,000 گولیوں کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ان کے پاس 15 کلو بارود کہاں سے آ جاتا ہے؟ بھائی خدا کے لیے اصل دشمنوں پہ پہنچو، ورنہ تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اسی لیے علامہ اقبال نے رو کے کہا تھا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ اس وقت ہندوستان تھا نا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کبھی بھائی کو بھائی سے لڑا دیا جا رہا ہے، کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا کرا دیا جاتا ہے، کبھی جناب اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے کا جھگڑا کرا دیا جاتا ہے، کبھی بلوچی غیر بلوچی کا جھگڑا کرا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک کے زمانے میں اوس اور خزرج کے قبیلوں میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے نعرہ لگا کے کہا یا اللہ اوس، میرے قبیلے کے لوگوں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یا للخزرج، خزرجیو آ جاؤ۔ حضور جب آئے آپ نے فرمایا دعوها انہا منتنۃ، یہ بدبودار نعرے ہیں، چھوڑ دو ان کو، تم سب مسلمان ہو۔ کیا کہہ رہے ہو اوس خزرج؟ کیا مانا قومی نعرے لگا رہے؟ بلوچو ادھر آ جاؤ، خان ادھر آ جاؤ، پشتون ادھر آ جاؤ، فلانے ادھر آ جاؤ، ہزارہ ادھر آ جاؤ، لاہور والی، یہ کیا بات ہے؟ سب مسلمان ہو۔ تو میرا بھائی خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، سب سے پہلے تو یہ دعا کیا کرو اللہ اس حرم کو، بلد الامین کو قیامت تک دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے، اور پھر اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگے، اور دعا یہ مانگے کہ ان کے سامنے حقیقت آ جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں ایک طالب آدمی، مجھے کیا پتا ہے کہ اندازہ ہے اخباریں پڑھ پڑھ کے ان کو سب پتا ہے، لیکن وہ جرت نہیں ہے۔ میری ہو، فقیری ہو، شاہی ہو، غلامی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ آج جرت کرو اور حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو، کل سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال جو بھی فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، یہ تیرے نام والا ایک ملک ہے، اسلامی ملک تو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلامی ملک کا معنی تو وہ ہوتا ہے جہاں اسلام ہو، یہ مسلمانوں کا ملک تو ہے۔ اسلامی ملک کا معنی جہاں اسلام نافذ ہو، وہاں اسلام تو ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو انگریزی کا قانون ہے، تو بہرحال لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ملک تو ہے نا۔
رہتے تو مسلمان ہیں نا بیچارے، جو مر رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں، جو بچے بیچ رہے ہیں، جو گردے بیچ رہے ہیں، جو لڑکیاں بیچ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ بہرحال اللہ کے کعبے کو پکڑ کے دعا کرو، اللہ کے گھر میں طواف کر کے دعا کریں، اللہ رحم فرمائیں گے۔ بہرحال آپ نے پیسہ لیا تھا سود پہ، اب آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا سود حرام ہے، آپ نے فیصلہ کیا میں نہیں دوں گا، اور قرضے والا بھی راضی ہو گیا ہے کہ میں سود نہیں لوں گا، بڑی اچھی بات ہے، اس کو اصل قرضہ لوٹا، بعد میں کچھ ہدیہ ودیہ دے دوں گا، یہی تو سود ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہدیہ کیوں نہیں دیا جناب قرضہ لینے سے پہلے؟ اس لیے فقہا نے بڑی وضاحت کی ہے کہ اگر میں نے اس بندے سے قرضہ لیا یا میں نے اس بندے کو 10,000 ریال قرض دیا ہے، میں راستے میں کھڑا تھا، یہ کار سے گزرا، اس نے کار روک دی اور کہا آئے حضرت میں آپ کو گھر پہنچا دوں، تو فقہا نے لکھا ہے اگر قرضہ دینے سے پہلے بھی وہ آپ کو پہنچایا کرتا تھا پھر تو کار میں بیٹھ جاؤ، ورنہ آپ کا بیٹھنا سود میں شمار ہوگا۔ اجوا کھجور جو ہے، حدیث مبارک میں جو لفظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو آدمی 7 دانے کھجور اجوا کے صبح کو کھا لے، سارا دن اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ دل کے لیے بھی مفید ہے، الحمدللہ ہوگا بالکل، بلکہ اطباء نے تو یہ بھی کیا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر ان کا معجون بنا دیتے ہیں اور کھانے کے لیے دل کو فائدہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں عورتیں مردوں کو خوش کرنی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ دوران طواف مسلمان موبائل کرتے رہتے ہیں، اسی لیے تو طواف قبول نہیں ہوتے نا، ہم تو موبائل کے چکر میں ہیں، خدا کا طواف تو نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر جو مردے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر مکھی بھی بیٹھی ہو تو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا بم والا دھماکہ نہیں دیکھ سکے؟ کیا خیال ہے؟ مسئلہ تو حل ہے تمہارے سامنے، پھر مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے، ان کی تو ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے میں گزری ہے۔ آپ کو پتہ نہیں حضرت علی حجویری کتنا بڑا موحد تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مسجد حرام کی حد جو ہے سارا مکہ ہے، یہ موجودہ مسجد جو عمارت ہے، ورنہ سارا مکے کو بھی مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ میں اگر بلڈنگ بینک کو کرائے پر دوں بہتر ہے کہ نہ دو، لیکن اگر کوئی دے دے تو کرایہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، تم تو اپنی بلڈنگ کا کرایہ لے رہے ہو۔ لیکن ایک طرح سے گندے کام میں معاونت تو ہے نا، مدد تو ہے نا، کہ تمہاری بلڈنگ میں غلط کام ہو رہا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ نہ دیں۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ پرائیویٹ گاڑی کا ٹیکسی چلانا، اس کا کھانا بیٹھنا اجازت کے بغیر ناجائز ہے۔ جب گورنمنٹ کا ایک قانون ہے، قانون کو مت توڑو۔ بہرحال میرے بھائی، عشاء کی نماز کے بعد تہجد ساری رات جائز ہے، چاہے تم پہلے تہجد پڑھ کے سو جاؤ۔ افضل وقت جو ہے وہ آخری رات ہے، پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بہن کی بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، روتی ہے اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔
وہ اس کے ٹیسٹ کریں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ کو علاج دیں گے. سرا کی کیفیت ہوتی ہے، مرگی کی شکایت ہوتی ہے. کبھی عورت کے اندرونی نظام جو ہے وہ جب گڑبڑ کر جاتا ہے تو پھر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں. علاج بھی کراؤ اور دعا کے طور پہ سورۃ البقرہ پڑھ کے اس پہ دم کرو. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، وہ ایک دن جدے گیا، اس نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دیں، وضو کریں پھر پورا کریں. صفا مروہ میں ٹوٹ جائے تو وہ جائز ہے. آپ طواف اپنے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی بہت بڑی مہربانی. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرے کہ اس میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے. اگر دوران طواف کی چکر کم ہو گیا، اللہ قبول کرے، بس اب پوچھنے کا کیا فائدہ. اگر ہم ریاض سے آئے ہیں، عمرے کے بعد جدے جائیں، پھر جدے سے عمرہ کریں تمہاری مرضی، نہ کریں تمہاری مرضی، جدہ میقات نہیں ہے. اگر آپ طائف سے آئیں تو پھر احرام باندھنا چاہیے. کہتے جی کہ عمرہ ثانیہ یعنی دوسرا عمرہ جو ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ ایک عمرہ ثابت ہے کہ نہیں. اگر ایک ثابت ہے تو پھر 1000 بھی منع نہیں، تمہیں اللہ عقل دے. بدعت تو تب ہو جب ایک ہی ثابت نہ ہو. جب ایک ثابت ہے، اب مثلا حضور پاک نے ایک طواف کیا، تم اگر 10 طواف روز کرو تو بدعت ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے کوئی عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر عمرہ ایک ثابت ہے تو التکرار فی العبادت لیست، اس کو بدعت نہیں کہتے. بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل ہی نہ ہو. حضور پاک کا جنازہ عام جنازوں کی طرح نہیں تھا، کیونکہ امام الانبیاء کا امام کون بنے؟ اور پھر حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پر گناہ تھے کہ بخشواتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. تو 10 صحابہ کمرے میں جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، پھر اور 10 صحابہ جاتے تھے. اس لیے کتابوں میں آ جاتا ہے کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، یعنی عام جنازہ جیسے لوگوں کا پڑھا جاتا ہے اس طرح نہیں پڑھا گیا. باقی تو پھر ہوتا ہے نا بہانہ کہ جی دیکھو ابو بکر، حضرت عمر، عثمان نے جنازہ حضور کا نہیں پڑھا، تو حضرت علی تو تھے نا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، فضل موجود ہیں، آپ کے سارے رشتہ دار موجود ہیں، سارے بنو ہاشم موجود ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. تو جنازہ ہوتا ہی نہیں نا. آپ کا تقریباً جو ہے تدفین جو ہے اس میں تقریباً سوموار کی وفات ہے اور اسی دن شام کی تدفین. اگر ایک آدمی کاروبار کے لیے مکہ آتا ہے، احرام نہیں باندھا، پھر دم نہیں پڑے گی، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گیا نا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف صفا دوڑا ہے، حلق نہیں کرایا، بال نہیں کٹائے، غسل کر کے کپڑے پہن لیے، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، اور جب تک بال نہیں کٹوائے گا گویا احرام میں ہے. حجر اسود کا بوسہ طواف میں لیا جاتا ہے.